عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق اور مربی اساتذہ کرام، میرے دینی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کے سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کے تحت بولنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن کریم کی اہمیت۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ اپنی نمازوں میں قرآن کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ یا اللہ، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن بندہ پانچوں وقت کی تمام فرض، واجب، سنت اور نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگی ہے، دستور حیات مانگی ہے، اس لیے ارشاد ہوا: میرے بندو، تم نے ہدایت طلب کی ہے، تمہیں صراط مستقیم کی عرض ہے، تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائی منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں۔ پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں، یہی وہ آئین ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سربلندی سے سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا۔ برادران ملت، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے وہ قیامت تک کے معمول و محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل نظام قائم کیا ہے کہ تحریف و تبدیلی کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہے۔ اس کا الفاظ و معانی ہی نہیں بلکہ اس کا حرکات و حروف اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں۔ لا تعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا معاندین اسلام اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ قرآن کا الفاظ و معانی میں رد و بدل کر دیں، اس کے مفاہیم و مطالب میں شک و شبہ پیدا کر دیں۔ مگر سن لیجئے، زمانہ کی گردش رک سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، سورج بدل سکتا ہے، پہاڑ ہوا ہو سکتا ہے، سمندر خشک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے، اس کے مطالب و معنی میں فرق پڑ جائے اور اس کی ترکیب و ترتیب میں تبدیل ہو جائے اور باطل افکار و نظریات اس میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کہ صاف صاف اعلان کر دیا ہے: لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، نازل کرتا ہے حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے عرب و نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلافات و تنازعات تدلل سے نکال کر ایمان و توحید کے اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حالانکہ وہ ہلاکت کے دہانے پھرتے، قریب دھاپے، فنا کے گھاٹ اتر جاتے اور سب ہستی سے نست و نابود ہو جاتے، خدا کا عذاب کے شکار ہو جاتے، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور نہ صرف بچا لیا بلکہ شقاوت و بدبختی، ضلالت و جہالت کے غاز سے نکال کر سعادت و نیک بختی اور
اور ہدایت و شرافت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ معزز سامعین، عربوں کی زندگی سے کون واقف ہے؟ لیکن جب انہوں نے قرآن کا اپنا دستور حیات بنا لیا تو پھر دنیا نے ایمان و توحید، طاعت و بندگی، اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق، صلاح و تقوی اور ایثار و قربانی کا ایسا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اگر ہم کامیابی و کامرانی اور فلاح و بہبود کے چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنی موجودہ زندگی کے نامرادیوں، ناکامیوں اور مایوسیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسی دستور و قانون کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔